سینئر اداکارہ عتیقہ اڈو نے نوجوان خواتین کو تہذیب اور تشدد آموز تعلقات کو ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ اداکارہ نے ایک روز قبل انسٹاگرام پر اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان تمام خواتین کو تعلقات کو ختم کرنے کا مشورہ دیا جن کے ساتھ ان کے شریکات یا پارٹنر تہذیب آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، وہ خود جوانی میں ایسے رشتوں اور تعلقات کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی تشدد اور تہذیب کا نشانہ بن چکے، اس لیے اب وہ اس امید کے ساتھ نوجوان خواتین کو مشورہ دے رہی ہیں کہ ان کی باتوں سے وہ کچھ سیکھیں۔ عتیقہ اڈو نے لکھا کہ جب بھی کوئی ساتھی یا شریک حیات کسی خاتون کو تہذیب کرتا ہے یا اس پر تشدد کرتا ہے تو خاتون کو اس کا رویہ برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی رہیں گی تو انہیں یہ سب برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی اور وہ اپنی ذاتی تشخص کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ ہر طرح کا تہذیب آموز رویہ اور تشدد ناقابل قبول ہے، چاہے ایسا کرنے والا شخص کوئی بھی، اور ایسا تجربہ کرنے والی خواتین کو ایسے مسائل سے نکل جانا چاہیے اور پھر انہیں واپس مڑ کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اداکارہ نے لکھا کہ اگر کوئی بھی تشدد برداشت کرتا رہتا ہے تو ایک تو ایسا رویہ برداشت کرنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے، دوسرا ان پر تشدد کرنے والا مزید بدتر اور ان سے اور زیادہ تہذیب سے پیش آنے لگ جائے، اس لیے ایسے تعلقات کو ختم کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ خواتین اپنی زندگی اختیار کسی اور کو نہ دیں۔ انہوں نے نوجوان خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی زندگی سے متعلق کسی کو فیصلوں کو تسلیم نہ کریں، وہ صرف اپنے دماغ اور دل کی باتیں سنیں اور ایسے فیصلے کریں جن سے ان کا اپنا تشخص اور ان کی عزت بحال ہو، جس سے ان کی زندگی پرسکون گزر سکے۔ ان کی پوسٹ پر متعدد خواتین نے کمنٹس کرتے ہوئے ان کی بات سے اتفاق کیا اور ساتھ ہی مفید تجاویز دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ خیال رہے کہ عتیقہ اڈو نے 1980 میں کیریئر کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے پہلی شادی طلاق پر ختم ہونے کے بعد ہی اداکاری شروع کی تھی۔ ماضی میں ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنی شادیوں سے متعلق بھی بات کی تھی اور بتایا تھا کہ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے اپنی ہی مرضی سے دوسری شادی کی، مگر اتفاق سے وہ بھی کامیاب نہ سکی اور ان کی دونوں شادیاں طلاق پر ختم ہوئیں۔ عتیقہ اڈو نے بتایا کہ انہوں نے تمام شادیاں پسند اور پیار سے کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شادی جیسے رشتے پر بھرپور یقین رکھتی ہیں، اس لیے انہوں نے 2 ناکامیوں کے بعد تیسری مرتبہ 2012 میں زائد العمری میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تیسرے شوہر سمر علی خان کو خود شادی کی پیشکش کی تھی اور تیسری شادی کے وقت ان کی گود میں نواسا بھی تھا۔ میرا جسم میری مرضی۔ بھارتی اداکارہ کا ناک کی سرجری کے بعد تنقید پر جواب، خوبصورت دکھنے کے لیے سرجری کرائی ہے اور لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اس پر وضاحت دوں گی۔ شروتی حسن۔ بالی ووڈ اداکارہ شروتی حسن نے ناک کی سرجری کرانے کی تصدیق کر دی۔ بھارت کے معروف اداکار کمل ہاسن کی بیٹی شروتی حسن ناک کی سرجری کے باعث خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ناک کی سرجری پر اداکارہ کو سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کا نشانہ بنایا، تاہم اب شروتی نے ایک پروگرام میں اس معاملے پر کھل کر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے خوبصورت دکھنے کے لیے سرجری کرائی ہے اور لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اس پر وضاحت دوں گی۔ شروتی کا کہنا تھا کہ اگر میں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہوں تو کسی کو کیا مسئلہ ہے، میرا جسم میں میری مرضی ہے، جیسے چاہوں جو مرضی کروں۔ حالانکہ شروتی حسن اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکارہ بھی ہیں اور بالی ووڈ تامل فلم انڈسٹری میں کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ ایک اور فضائی میزبان کینیڈا میں پراسرار طور پر لاپتہ۔ لاہور PIA کا فلائٹ اسٹیورڈ ٹورنٹو ایئرپورٹ سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ اعجاز علی شاہ پرواز PK 781 سے کینیڈا پہنچا، جہاں سے اسے 16 اکتوبر کو اگلی پرواز پر اسلام آباد واپس روانہ ہونا تھا۔ PIA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلائٹ اسٹیورڈ کے ڈیوٹی پر نہ پہنچنے پر کینیڈا کی بارڈر سیکیورٹی فورس کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ فضائی میزبان اعجاز علی شاہ کے خلاف ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یاد رہے رواں سال جنوری میں PIA کا فضائی میزبان رمضان گل بھی کینیڈا میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔